یہ ایمان ہے، یہ دین ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، رزق حلال کھانا اور کمانا یہ ہمارے لیے اللہ کا حکم ہے۔ جو ایسا کرتا ہے وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے، وہ اللہ کی غلامی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو اس راستے سے ہٹ جاتا ہے وہ اللہ کا باغی ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ اللہ کی معصیت کرنے والا، وہ اللہ کے احکامات کو پسے پشت ڈال دینے والا۔ جو تارک دنیا وہ بھی اللہ کے احکامات کا تارک، وہ بھی ایک فریضہ زندگی کا تارک۔ اور جو دنیا میں رہتا ہے اور اللہ کی مرضی پہ نہیں چلتا، رزق کماتے ہوئے اپنی مرضی پہ چلتا ہے، اور اپنی مرضی پہ چلنے کا مطلب شیطان کی مرضی پہ چلتا ہے، اپنے من کی مرضی پہ چلتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، تم اس کو اہل سنت کہو تو کہو، تم اسے اہل حدیث کہو تو کہو، بہت بڑا سلفی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہو تو کہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو ایسے نلائقوں کو مشرک سمجھتا ہوں۔ یہ تو عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایمان ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ۔ لوگوں کو آج خیال پیدا ہوا کہ کرپشن فری سوسائٹی، کرپشن فری ورلڈ، کرپشن فری ڈسٹرکٹ، کرپشن فری ڈویژن، یہ تو آج دنیا کو تصور ملا۔ اور مسلمانوں تمہیں تو یہ تصور 1400 سال پہلے عطا کر دیا گیا۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کریم علیہ السلام، بعض مشرک ایسے ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بعض مشرک ایسے ہیں جو شمس اور قمر کی پوجا کرتے ہیں، بعض مشرک ایسے ہیں جو کواکب اور النجوم کی پوجا کرتے ہیں، بعض مشرک ایسے جو ندی نالوں دریاؤں اور آبشاروں کی پوجا کرتے ہیں، بعض مشرک ایسے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، بعض ایسے جو ملائکہ کی پرستش کرتے ہیں، بعض ایسے جو جنات کی پوجا کرتے ہیں، مگر بعض مشرک ایسے ہیں جو اپنے من کی پوجا کرتے ہیں، اپنے دل کی خواہش کی پوجا کرتے ہیں۔ رشوت لے رہا ہے بہت بڑا آفیسر، رب نے اس کو عزت دی، اللہ نے اس کو علم دیا، اللہ نے اس کو پورے آزاد دیے، اللہ نے اس کو صحت و عافیت اور سلامتی عطا فرمائی، اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات انسان بنایا، اور اس پہ اللہ نے یہ احسان کیا ہے کہ اس کو اٹھا کر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو امتی بنایا، اس کو مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا، اس کو ایک مسلمانوں کی سوسائٹی اور ماحول اور ملک میں پیدا کیا، علم دیا، صحت دی، تندرستی دی، ترقی دی، اٹھا کر اس کو اللہ نے افسر بنا دیا کہ یہ میری مخلوق کی خدمت کرے، میری مخلوق کو نفع پہنچائے۔ مگر اس نے کیا کیا؟ مخلوق کو نفع کیا دیا؟ توجہ فرمائیں، وہ کام کیا جو دنیا میں برباد ہونے والی قوموں نے کیا، برباد ہونے والے لوگوں نے کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تعلمون۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. باطل طریقوں سے کرپشن کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ بندہ پولیس افسر ہے تو رشوت لے لی, وہ جج ہے تو رشوت لے لی, یہ بھی کرپشن ہے. آپ کو اللہ نے میڈیکل سٹور کا ادویات کی کمپنی کا مالک بنا دیا, تم 2 نمبر دوائیں بناؤ, تم اپنے جنرل سٹور پہ 2 نمبر چیزیں فروخت کرو, پیسے 1 نمبر کے, چیزیں 2 نمبر. دودھ کا کاروبار کرتے اس میں ملاوٹ کرتے ہو. زندگی کسی شعبے میں بھی جو بندہ حرام کما رہا, اپنا ضمیر ہی انسان کو دستک دیتا ہے اگر ایمان کی ایک رتی موجود ہے. ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ مل اسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال ما حاک فی صدرک. اللہ کے رسول علیہ السلام گناہ کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ آپ فرماتے جو تیرے سینے میں کھٹک جائے. کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. اگر ایمان ہو تو کھٹک پیدا ہوتی ہے, دستک ہوتی ہے, ضمیر جھنجھوڑتا ہے. لیکن میں بات آج خصوصی طور پہ اس حوالے سے کرنا چاہتا جو قرآن نے بیان کی, وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. لاؤ کو دنیا میں ایسی کتاب ہے. حکام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صدر, پرائم منسٹر, گورنر. حکام حکمران, گورنر, چیف منسٹر, حکام سارے منسٹر, حکام کمشنر, حکام ڈی سی او, حکام آر پی او, ڈی پی او, افیسر, جج, حکام. اللہ فرماتے ہیں مظلوموں اور کمزوروں کو پکڑ کے لے جاتے حکمرانوں کے پاس, کچہریوں میں, عدالتوں میں گھسیٹتے ان کو کہ ان کی سفارش نہیں ہے, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, چونکہ یہ بہت لینڈ لارڈ ہے, گاڑیوں کا مالک, بہت بڑی کالونی کاٹ رہا ہے, اور کسی بیچارے کے چند مرلے اس کی ہوس کی زد میں آ چکے, اس کو چھیننے کے لیے, دھوس دھاندلی کرنے کے لیے, اس پہ نجائز قبضہ جما کر اپنی ہوس کی حدود کو بڑھانے کے لیے اب یہ تل چکا ہے. اور بے ضمیر قسم کے وہ حکام جن کو قرآن نے لفظ حکام سے تعبیر کیا, جو ذمہ دار ہیں, انتظامیہ ہیں, فیصلے کرنے والے, جن کو رب نے عزت دی تھی, اختیار دیا تھا, فیصلہ کرنے کی کرسی پہ بٹھایا تھا, وہ چند ٹکے لے کے اپنا ضمیر بیچ چکے ہیں. اور وہ یہ سمجھتے کہ چھوٹا موٹا گناہ, ابھی میں نوجوان ہوں, ابھی میں کلین شیو ہوں, ابھی تو میں بالکل ینگ ہوں, ذرا 2 4 5 10 سال مجھے کما لینے دو, پھر جب ریٹائرمنٹ کے قریب آ جاؤں گا, ذرا ہڈیاں جواب دے جائیں گی, تب پھر جناب میں توبہ طائب ہو جاؤں گا حج پر, اللہ سے معافی مانگ کر آ جاؤں. یہ شیطان کا دھوکہ ہے, یہ تمہارے اپنے نفس کا دھوکہ ہے. تم نہیں جانتے رزق حرام کھانے سے بندے کی زندگی بھی کم ہو جاتی ہے, بندہ موت کے جلدی قریب ہو جاتا ہے. حلال کھانے سے انسان کی زندگی میں برکت اللہ ڈال دیتا ہے, انسان بڑی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. تم نہیں جانتے اس بات کو, تمہارے بچے برباد ہو جائیں گے رزق حرام سے. تم نہیں جانتے تیرے گھر کا ستیہ ناش ہو جائے گا رزق حرام سے. رزق حرام کھانے والا یہ اللہ کی نگاہ میں اہل حدیث ہونا, اہل سنت ہونا, پتہ نہیں کیا کچھ ہونا, یہ تو بعد کی باتیں ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے, وہ تو مسلمان نہیں. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. قیل ومن یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتانی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا. میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا, جو میرا امتی ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا.
میرا ہر امتی جنت میں ہی جائے گا سوائے اس بدقسمت کے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کر رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول اسلام وہ کون ہے بدبخت جس کو جنت ملتی ہو اور وہ جانے سے انکار کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جو میری تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ میرا امتی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے میری تعلیم سے پیار کرتا ہے وہی اصل میرے ساتھ محبت کرنے والا ہے اور وہی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور جو میری کرے نافرمانی اور سمجھے کہ میں نبی کا محب اور نبی پاک کو امتی، آقا فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے، میرا وہ گستاخ ہے اور میرا نافرمان ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور آپ نے ایسے نافرمانوں کی الگ الگ کئی مواقع پر نام لے لے کر نشان دہی کر کر کے فرمایا ان میں وہ بدقسمت بھی ہے۔ آپ فرماتے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور کسی کا حق حاصل کرنے کے لیے، حق مارنے کے لیے، کسی پہ ظلم کرنے کے لیے، کسی کا استحصال کرنے کے لیے رشوت دینے والا، کلاہما فی النار، یہ دونوں ہی جہنمی ہیں، دونوں ہی جہنم میں جائیں گے۔ یہ لاکھ صدقہ و خیرات کرتا پھرے، ایسے ظالم حرام خور جتنے مرضی حج کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی بات دشنا چھوڑی نہیں۔ آپ فرماتے عرفات کا میدان ہوگا، عرفات کا میدان ہے، اللہ پاک کی رحمت جوش مار رہی ہے، دروازے کھلے ہوئے رحمت کے، بندے مانگ رہے ہیں، رب لٹا رہا ہے اپنے خزانے، گناہگاروں کے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، سوال کرنے والوں کے سوال پورے کیے جا رہے ہیں، رزق مانگنے والوں کی جھولیاں بھری جا رہی ہیں، اولاد مانگنے والوں کے لیے اولاد لکھی جا رہی ہے۔ اتنے اللہ کے انعامات دے کر انسانوں کا دشمن شیطان چیختا ہے، حسد میں جلتا ہے، چیخو پکار کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے خاک اٹھا اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالتا ہے، واویلا کرتا ہے، حسد کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ پاک دروازے کھول کے بیٹھے ہیں، آ میرے بندو ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، حل من سائل فؤتیہ، حل من مسترزق فارزق لا، حل من مستغفر فاغفر لا، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، رزق چاہیے میں عطا کرتا ہوں، کوئی اور سوال ہے میں پورا کرتا ہوں، گناہوں کی بخشش مانگتے ہو میں ابھی تمہارے گناہوں پہ اپنی رحمت کا مغفرت کا قلم پھیر رہا ہوں۔ انہی لوگوں میں وہ لوگ بھی موجود ہیں رشوت کھانے والے۔ حدیث پاک میں آتا ہے دوسرے حاجیوں کی طرح احرام اس نے بھی باندھا ہوا ہے، دوسرے حاجی تلبیہ پڑھتے ہیں، حج کا ترانہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہو گیا، اے میرے اللہ میں حاضر ہو گیا، لبیک لا شریک لک لبیک، اے میرے اللہ جس کا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہو گیا۔ یہ مکہ کی سرزمین پہ نعرے لگا رہا ہے، ادھر عرش عظیم سے بھی جواب آ رہا ہے، لبیک وسعدیک، یہ ایک بار تلبیہ پڑھتا ہے، ادھر سے 3 بار تلبیہ پڑھا جا رہا ہے، اے میرے بندے میں تیرا اللہ حاضر، اے میرے بندے میں تیرا اللہ حاضر، اے میرے بندے میں تیرا اللہ حاضر، وسعدیک، تیرا آنا ہم نے برکت والا بنا دیا، تیرا آنا ہم نے سعادت والا بنا دیا،
مانگو کیا مانگتے ہو، میں تیرا اللہ اپنے دروازے کھول کے بیٹھا ہوں، اپنے خزانوں کے منہ کھول کے بیٹھ چکا، مانگو کیا مانگتے۔ انہی بندوں میں رشوت خور بھی موجود ہے۔ جب اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہے، توجہ فرمائے، نبی پاک نے فرمایا رشوت خور اللہ کو اتنا ناپسند ہے، اتنا برا لگتا ہے کہ این اللہ کے پسندیدہ بندوں میں وہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بھی احرام باندھ کے بیٹھا ہے، بچے وہ بھی چھوڑ کر گیا ہوا ہے، اور سفر کی صحبتیں وہ بھی اٹھا رہا ہے، اور وہ بھی تلبیہ انہی کے ساتھ مل کے پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک۔ اللہ اس کے جواب میں سخت ناراضگی سے فرماتے، جلالت میں فرماتے، لا لبیک لک ولا سعدیک، وہ حرام خور ہم تیرے لیے حاضر نہیں ہیں، لا لبیک لک، ہم تیرے لیے حاضر نہیں ہیں، ولا سعدیک، نہ تیرا آنا ہمیں پسند آیا، ملبسک حرام وزادک حرام انا یستجاب لک، تو حرام پیسوں سے احرام باندھ کے میرے سامنے آیا، حرام پیسوں سے ٹکٹیں خرید کر زیادہ راہ حرام لے کر تو میرے سامنے آئے، ہم تیری کوئی دعا قبول نہیں کریں گے۔ حدیث پاک کا ترجمہ انا یستجاب لک، کیسے تیری دعا قبول ہو سکتی ہے، دفع ہو جو یہاں سے، تیرا آنا ہی ہمیں پسند نہیں آیا۔ یہ دھوکے میں ہے کہ ہم جائیں گے اور حج کر کے آ جائیں گے، کسی مدرسے مسجد کو چند ٹکے چندے کے دے دیں گے، کسی مدرسے کے بچوں کو گھر پہ بلا کر قرآن پڑھا کر ان کو 2-4 ہزار روپے کے فروٹ کھلا کے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے۔ او اللہ کی مخلوق کا خون چوسنے والے ظالموں، تمہیں پتا نہیں کہ تم نے اپنا بیڑا تو غرق کیا ہی کیا، تمہاری اس نحوست سے سر تم انفرادی طور پہ تباہ ہوتے تو شاید برداشت ہو جاتا، تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ کے اصول کیا ہے، اللہ کے قانون کیا ہے۔ ظالم جب مرتا ہے تو اکیلا نہیں مرتا، پوری سات قوم کو لے کے مرتا ہے، اس کی نحوست اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پوری قوم کو ڈبو دیتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں دیکھو کیا ہے، اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے بیان فرمایا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، وہ اللہ کے عذاب سے بچو۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو صرف ظالموں پہ اکیلوں پہ نہیں آتا، تنہا ظالموں پہ نہیں آتا، وہ عذاب آتا ہے تو پوری قوم پہ آتا ہے، پوری قوم کا ستیہ ناش ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان فرمائی، آپ فرماتے ہیں جس طرح 2 ادوار پر کوئی بہت بڑا بحری بیڑا ہو، نیچے والے دور میں نیچے والے اس کے خانے میں کچھ ایسے بیوقوف لوگ بیٹھے ہوں کہ وہ پانی لینے کے لیے اوپر جاتے تھے زینے پر، اور وہاں سے پانی بھر کر پھر نیچے اترتے تھے۔ انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم کس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، اوپر والے کتنی موج میں ہیں، جب پانی چاہیے ڈول اوپر سے پھینک کے حاصل کر لیتے ہیں، اور ہمیں پانی کے لیے سیڑھیاں چڑھنا پڑتی ہیں، وہاں سے پانی لے کے پھر نیچے آنا پڑتا ہے، کیوں نہ ہم نیچے سے سوراخ کر کے یہاں سے پانی لے لیں۔ وہ اس جہاز کے جو اس کی بیسمنٹ کہہ لے، اس کا نیچے والا خانہ ہے، اس میں وہ سوراخ نکالنا شروع کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اوپر والوں کو خبر ہو گئی کہ نیچے والے بیوقوف اور جاہل یہ کام کرنے لگے ہیں، اگر وہ بھاگ کر آئیں اور ان کا ہاتھ روک لیں، سوراخ کرنے سے پہلے ان کو منع کرنے میں کامیاب ہو جائیں، نجو جمیعاً، آپ فرماتے سارے ہی ہلاک ہونے سے بچ جائیں گے۔ اور اگر وہ اوپر بیٹھے رہیں اور کہیں جی ہمیں کیا جی، ہم تو اپنے حجرے میں بیٹھے، اپنی مسجد میں بیٹھے، اپنے مدرسے میں بیٹھے، اپنی دکان پہ بیٹھے، وہ ہمیں کیا جی، کیا مصیبت پڑی ہے جی،
میں اس پٹواری سے متھا لگاؤں، میں اس فلاں افسر کے ساتھ خواہ خواہ مصیبت میں پڑ جاؤں، مجھے کیا جی، یہ مجھے کیا ہے؟ اگر یہ ہوتا تو اللہ 1,24,000 نبی دنیا میں نہ بھیجتا۔ وہ آئے اسی لیے کرپشن ختم کرنے کے لیے، ظلم اور استحصال ختم کرنے کے لیے۔ شرک بھی ظلم، ملاوٹ بھی ظلم، رشوت بھی، مل کے بولیں، سب ظلم جو تھے ان کا خاتمہ کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر روک لیا ان کو سارے کامیاب، سارے بچ گئے، اور اگر انہوں نے کہا ہمیں کیا، وہ تو یہ اپنے حصے میں سراغ کر رہے ہیں، ہم تو اوپر بیٹھے ہیں بڑی موج میں، ہمارا حصہ تو محفوظ ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہلاکو جمیعاً، آپ فرماتے ہیں سارے ہی برباد ہو جائیں، سارے ہلاک ہوں گے۔ اسی طرح آج اس معاشرے کے جو نیچے والے لوگ تھے وہ سراغ کر رہے ہیں اس پاکستان کی کشتی میں، عالم اسلام کی کشتی میں، انسانی برادری کی کشتی میں۔ اور کون ہے یہ؟ حرام خور، حرام خور، سب سے بڑے یہ ظالم حرام خور جو رشوت کی خاطر مظلوموں کو ظالم بنا دیتے ہیں اور ظالموں کو بے گناہ بنا دیتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، ہو رہا ہے، معاف کرنا ہر جگہ پہ ہو رہا ہے۔ کوئی مجھے کچہری دکھا دو، کوئی عدالت دکھا دو، میں چیلنج کر رہا ہوں، دکھاؤ مجھے۔ اور تم سمجھتے ہو کہ ہم دنیا میں نجات پا جائیں گے، ہم سرخرو ہو جائیں گے؟ ایسے ظالم لوگ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم۔ اللہ کفر کی حکومت برداشت کر لیتا ہے، ظلم کی حکمرانی برداشت نہیں کرتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم سے بڑا محب رسول کوئی نہیں، ہم فرزندان توحید ہیں، ہم فرزندان اسلام ہیں۔ وہ حرام خور بھی کبھی فرزند اسلام ہو سکتا ہے، کوئی رشوت کھانے والا بھی فرزند توحید ہو سکتا ہے، اور رشوت کھا کر اللہ کی مخلوق پہ ظلم و استحصال کی چکی چلانے والا وہ بھی کبھی محب رسول ہو سکتا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ مومن رزق حرام کا ایک لقمہ نہیں کھا سکتا، اور حرام کھانے والا وہ سن لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النار اولا بہی، جو انسان کا جسم خون گوشت پوست جو ڈھیل ڈھول حرام کمائی سے بنا، رب اس کو محفوظ کر لیتا ہے، اپنے سٹور میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا یہ ہے تیرا گوشت، یہ تیرا وزن، یہ تیرا حجم، یہ تیرا خون رشوت کے پیسوں سے بنا تھا، تیرے اس گوشت اور خون کی حقدار جہنم کی آگ ہے، جہنم کی آگ اس کی حقدار۔ اگر اللہ نے کبھی حرام خور کو معاف بھی کر دیا نا، جنت میں کچھ جگہ عطا بھی کر دی، تو پہلے جہنم کی آگ جھلسے، اس میں جھلسے گا، تڑپے گا وہاں پر۔ او اللہ کی مخلوق کے حقوق غصب کرنے والوں، ڈرو اللہ سے، تم بڑے نجس لوگ ہو، منحوس لوگ ہو، تم اپنا بھی بیڑا غرق کر رہے ہو، نہ جانے کون کون سی بیماریاں تمہارے جسم میں پڑ رہی، تم اپنی بیویوں کا بیڑا غرق کر رہے ہو، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا ستیہ ناش کر رہے ہو، اپنی برادری اور خاندان کی بربادی کر رہے ہو، اور اپنے پورے ملک کا ستیہ ناش کر رہے ہو۔ بعض جو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، آخری آیت سنیں، میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اور جس کا ایندھن انسان ہے، پتھر ہے، ڈروگے اس کے وہ فرشتے جو ترس نہیں کھاتے. تم روگے چیخو گے، انہیں ترس نہیں آئے گا. اور بچو اس ظلم و ستم سے. اس کا رزلٹ اللہ قرآن میں مثال بیان کر رہا ہے. پہلے بھی دنیا میں ایسے رشوت خور گزرے، اللہ نے ان کی مثال بیان کی. فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً. اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے ایک علاقے کی. كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، امن والا علاقہ، اطمینان اور سکون سے رہتے تھے لوگ. یَأْتِیہا رِزْقُہا رَغَدًا مِّن کُلِّ مَکان. خوشحال علاقہ، رزق آتا تھا فراوانی کے ساتھ، رغدن فراوانی کے ساتھ، من کل مکان ہر طرف سے. مگر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، یہ اللہ کے ناشکرے بن گئے. حرام کھانے والا شکر گزار نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ مل کے بولنے. وہ شکر نہیں نہ کرتا جو اللہ نے اس کو حلال دیا ہوا. اللہ کی قسم اگر حلال پہ بندہ قناعت کرنے والا بن جائے، وہ حلال کے 10 روپے میں وہ طاقت ہوتی ہے جو حرام کے 1,00,000 روپے میں طاقت نہیں ہوتی. کبھی آزما. حلال کے 10 روپے، حرام کا 1,00,000 روپیہ. اللہ پاک جو 1,00,000 روپے خرچ ہونے تھے نا بیماریوں پر، اللہ بعد میں اسے بچا لے گا. وہ 10 روپے میں تیرا کام ہو جائے گا. حلال پہ قناعت تو کر کے دیکھ. وہ اللہ کے دیے پر ذرا صبر تو کر کے دیکھ. اللہ اس میں کتنی برکت ڈالتا ہے، کتنی برکت ڈالتا ہے. اور اپنے دیے ہوئے جو اللہ نے رزق حلال دیا اس میں سے اور خرچ کر اللہ کی راہ میں، اللہ اور اس میں برکت ڈالے گا. اور پیسے کبھی جیب سے ختم ہو ہی نہیں سکتے اگر اس میں حرام پیسہ شامل نہ ہو. اللہ باپ برکت ڈالے رکھتا ہے، اللہ اخراجات سے بچائے رکھتا ہے بندے کو. فرمایا فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی انہوں نے. شکر گزار نہیں بنے کہ اللہ تیرا شکر ہے، جو ملا یہ تیری رحمت سے ملا. میں تو اس قابل بھی نہیں تھا، میں تو اس لائق بھی نہیں تھا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے انظروا الی من هو اسفل منکم لا تنظروا الی من هو اعلی منکم فانه اجدر ان لا تحتقروا بنعمت اللہ. اور دنیا میں رہتے ہوئے اپنے سے جو بڑا ہے نا امیر، اس کی طرف نہ دیکھنا، جو تم سے کم ہے اس کی طرف دیکھنا، پھر تمہیں اللہ کی نعمتیں بڑی بڑی محسوس ہوں گی. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، آج کے دور میں ہمارے مدارس سے کتابیں نکال دی گئی، گلستان اور بوستان. ہمارے دور میں ہم نے کوشش کر کے خود پڑھی، بڑی سبق آموز اس میں حکایات ہیں. اور اللہ کے نیک بندے تھے یہ لوگ. شیخ سعدی کا اپنا واقعہ ہے، بڑی غربت تھی، اللہ نے بڑی دانائی دی، علم دیا، مگر غربت کا حال یہ تھا کہ ایک دن جوتا میسر نہ تھا. نماز ظہر پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے، ننگے پاؤں تپتے فرش سے گزرے. نماز سے فارغ ہو کر بیٹھے اکیلے تنہائی میں، تو دل میں اللہ کا شکوہ پیدا ہو گیا کہ یا اللہ یہ کوئی میری زندگی ہے، اتنی غربت، میرے پاس پہننے کے لیے جوتا بھی نہیں. وہاں سے نکلے تو اسی مسجد کے صحن میں ایک منظر دیکھا کہ ایک بندہ گھسڑتا ہوا جا رہا تھا کہ جس کے دونوں پاؤں بھی نہیں تھے. آنکھوں میں آنسو آ گئے، بھاگے پیچھے واپس آئے، گر کے سجدے میں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تو نے مجھے پاؤں تو عطا کیے ہیں،
اللہ تیری اتنی نعمتیں میرے پاس، وہ آنکھوں کی نعمت ذرا شمار تو کرو، وہ دل دھڑک رہا ہے، دماغ سوچ رہا ہے، کان سن رہے ہیں، یہ کتنی نعمتیں جگر۔ اب پتا چلا نا اس دور میں جیسے جیسے طب نے ترقی کی، ہمیں پتا چل رہا ہے گردے کتنے قیمتی، ہمارا جگر کتنا قیمتی، ہمارا دل کتنا قیمتی، ہمارا دماغ کتنا قیمتی، کوئی ہے اس کی قیمت ادا کی جا سکتی؟ ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کے اوپر ہماری زندگی کے انحصار ہے، ہمارے معاملات زندگی کے انحصار ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ اس بستی نے اللہ کی ناشکری کی، اللہ پاک نے ہر شے ان سے چھین لی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کی حرام خوری کی بنا پر اللہ پاک نے ان سے نعمتیں چھین کر ان کو خوف میں مبتلا کر دیا اور بھوک میں مبتلا کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں معاف کر دے اور ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، اور جو رشوت خور ہیں اللہ پاک انہیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور درست راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہر معاشرے کے ہر طبقے میں جو حرام خوری کی ہمیں عادت پڑتی جا رہی ہے اللہ پاک سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔